الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سورۃ انعام سنی۔ اس کو انعام پڑھنا ہے، انعام نہیں، نام کی جمع ہے۔ اونٹ پر بھی بولتے ہیں، جانوروں پر بھی بولتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اس سورت میں آ رہا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ انعام ہے۔ 1.25 سپارے کی سورت ہے اور اللہ کے نبی پر ایک ہی موقع پر یہ اتری۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کے دل پر اتری، مجمع کے سامنے آپ نے پڑھی۔ جبریل علیہ السلام کا پڑھنا کیسے ہوگا، وہ دل کا سننا کیسے ہوگا؟ مجمع کے سامنے آپ نے سنائی، پڑھی۔ 1.25 سپارہ ایک ہی مرتبہ اتری۔ سورت کی جو ابتدائی 3 آیتیں ہیں، ان کی فضیلت میں آیا ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھے گا، ابتدائی 3 آیات، 40 فرشتے قیامت تک جو عبادت کریں، ان کی عبادت کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جب یہ آخرت میں اٹھے گا، اللہ کی عرش کا سائے میں ہوگا، اسے نہر کوثر اور سلسبیل کے چشموں سے پلایا جائے گا۔ جو اس سورت کو پڑھے گا، صبح کو یا شام کو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں، بیمار پر پڑھو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو شفا دے گا۔ اس کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے خالق ہیں، ظلمت اور نور کے خالق بھی اللہ ہے۔ دنیا میں آپ کو پتہ ہے، ہزارہ لوگوں نے مذہب بنا رکھے ہیں۔ ایک وہ طبقہ بھی ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے، آتش پرست، اور ان کے ہاں 2 خدا ہیں، نعوذ باللہ، یزدان اور اہرمن۔ ایک نیکی کا رب ہے، ایک بدی کا، ایک دن لاتا ہے، ایک رات، ایک اچھائیاں کراتا ہے، ایک برائیاں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ خالق ایک ہے۔ یہ جو تم نے کئی خالق بنا رکھے ہیں، اور ہندوؤں نے 33 کروڑ کے زیادہ بت جو ہیں انہیں معبود بنا رکھا ہے، اور جو مواحد قومیں کہلاتی تھی، ملت سماوی کے قائل تھے، انہوں نے بھی اپنے دین میں شرک لایا۔ یہود نے بھی، نصارہ نے بھی، صائبین نے بھی اللہ پاک کی الوہیت میں انہوں نے بھی شرک کیا۔ اللہ شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ ایک ہی خالق ہے، تنِ تنہا، جو سارے عالم کا نظام چلا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھائی تھا، پھوپھی ذات بھائی، عبداللہ ابن ابی امیہ، اور قریش کے سردار بھی تھے، یہ اکٹھے ہوئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اگر آسمان سے فرشتہ کتاب لے کر آئے برقوں کی شکل میں، اور اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہو، اور کہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لو، تب بھی ہم تجھے نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو فرشتے لائیں گے وہ جادو ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں۔
یہ اسی موقع پر ہے۔ 8ویں سپارے کے شروع میں بھی آ رہا ہے، یہ 7واں سپارہ ہے۔ 3 پاؤ 7ویں کے ہیں اور آدھا سپارہ 8واں ہے۔ 8ویں سپارے کے شروع میں بھی ہے اور اس سے پہلے بھی آ رہا ہے۔ یہ مطالبے کرتے تھے کہ قصی ابن کلاب سے کہو اپنے رب سے انہیں اٹھائے، وہ قبر سے اٹھے، ہمارا بڑا آبا و اجداد میں ہے، وہ آ کر اعلان کرے کہ آپ سچے ہیں، پھر آپ کو مانیں گے۔ اور کبھی یہ کہتے تھے کہ صفا پہاڑی کو اللہ سونے کا بنا دے، پھر آپ کو نبی مانیں گے۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ آئندہ کے حالات آپ کو ہمیں بتا دو تاکہ نفع کی چیزیں ہیں تو ہم خوش ہو جائیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو بچاؤ اپنا کر لیں۔ اللہ تعالی شانہ نے مختلف جگہ پر جواب دیا کہ یہ ایک معجزہ نہیں، کئی نشانیاں دیکھ چکے ہیں، یہ ضدی ہیں، اور اگر فرمائشی معجزے نازل کر دیے گئے پھر انہیں ایک لمحہ کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اے نبی آپ چن لیں، یا تو ان کے فرمائشی معجزے ہیں میں اتار دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا، لیکن پھر جو نہیں مانے گا ایک لمحہ مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ہلاک ہو جائیں، اے میرے اللہ یہ ایسے ہی اس قسم کے مطالبے کرتے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے امید ہے کہ ان کے یہ یا ان کی نسلوں میں وہ ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے یہی جو عبداللہ ابن امیہ ہے، اللہ کی شان، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا، صحابی بنا اور طائف میں شہید ہوا۔ اب دیکھ لیں اللہ کا ندا، عمرو بن عاص، اکرمہ، خالد بن ولید، ابو سفیان، وہب بن عمیر، یہ لوگ اللہ کے نبی کی شہادت کے متلاشی تھے، لیکن اللہ تعالی شانہ نے پروردگار نے بعد میں ہدایت دی، صحابی بنے۔ اللہ نے رب العالمین نے انعام عطا کیا، بعد میں دل کی جب آنکھیں کھولی پھر یہی ضدی لوگ ایمان پر آئے، ہدایت پر آئے۔ آگے اللہ تعالی شانہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، وہ دھیان سے سننے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوموں میں جب نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے تو ان پر ہم عذاب اتارتے تھے، قحط آ گیا، بیماریاں آ گئیں، طوفان آ گئے، ابتلاءات آ گئے، بستیاں کی بستیاں، علاقے کے علاقے اجڑ گئے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ توبہ پر آئے، بھئی اتنا سارا خاندان، سارا علاقہ طاعون میں بیمار ہو گیا، ہر روزانہ ہزاروں طاعون کے آدمی اٹھا رہے ہیں، پھر بھی توبہ پر نہیں آ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کچھ مدت کے بعد ہم نے اور رخ اختیار کیا ہدایت کے لیے، ہم نے فتوحات کے دروازے کھول دی۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون۔ ہر شے کے ہم نے دروازے کھولے، ابواب، ایک بھی یہ بھی نہیں کہا کہ ایک دروازہ کھول دیا، ہم نے ایک سوراخ نکال دیا، نہیں، پیداواروں کے دروازے، مال کے دروازے، حسن کے دروازے، جانوروں کے دروازے، کھیتوں کے دروازے،
نہریں، انعامات، بارشیں، ہر جگہ نعمتیں، خوشیاں ساری ہم نے دے دی، لیکن یہ ظالم پھر بھی بجائے اس کے کہ محسن کے سامنے اپنی گردن جھکاتے، اللہ کے شکر گزار بنتے، یہ سرکشی میں آ گئے، بد مستی میں آئے، حرام کاری میں آئے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں انہوں نے گناہوں میں لگائی، بس اچانک پھر ہمارا عذاب آیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، کبھی آتے ابتلاءات، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، آدمی نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یہ بیماری ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو کبھی اللہ نعمتیں دیتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ بن گیا، یہ نعمت بھی انعام ہوا۔ بیماری آئی، یا اللہ نے انعام دیا، فصل بڑی اچھی ہو گئی، کاروبار میں 2 کروڑ کا نفع ہو گیا، عہدہ بڑا ملا۔ اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنا میرا فرما بردار بنتا ہے۔ اب سرکشی میں آیا، وہ مال اور وہ عہدہ حرام میں استعمال کیا، ظلم میں، نشوں میں، شراب میں، زنا میں، ظلم میں، پھر فرمایا ہم مہلت دیتے ہیں، اسی حال میں ہم پکڑتے۔ یہ ضابطہ الہی ہے۔ اگلے 8ویں سپارے میں بھی اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون۔ بعد اب چھوٹا ظالم ہے اس پر بڑا ظالم لے آتے ہیں، بڑے ظالم سے اس کے اوپر اور بڑا ظالم لے آتے ہیں، تیسرے بڑے ظالم پر چوتھا بڑا ظالم لے آتے، آخر میں ہم بڑے ظالم پر ہاتھ ڈالتے۔ بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ درمیان میں ایک جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عذاب کی 3 قسمیں ہیں، کبھی اوپر سے عذاب آیا، کبھی نیچے سے۔ اوپر سے انگارے برس گئے، بارش طوفان کی شکل اختیار کر گئی، اتنا پانی کے پہاڑوں سے اوپر پانی چلا گیا، یا نیچے زمین نگل گئی اور انسانوں کو زلزلے میں دھسا دیا۔ یہ 2 عذاب، اور تیسرا عذاب ہے آپس میں، او یلبسکم بعضکم بعضا، تمہارا آپس میں اللہ لڑائی کرا دے۔ یہ بڑا خطرناک عذاب ہے کہ گردن ایک دوسرے کی گردنیں کاٹے لگو۔ علاقائی عذاب، صوبائی عذاب، قومی عذاب، لسانی عذاب۔ یہ میری قوم کا نہیں ہے، مار ڈالو۔ یہ میرے علاقے کا نہیں ہے، مار ڈالو۔ یہ میرے صوبے کا نہیں ہے، مار ڈالو۔ یہ ہماری تہذیب و تمدن کا نہیں ہے، مار ڈالو۔ یہ اللہ کا عذاب، اللہ اس سے بچائے، بڑا عذاب ہے۔ کل کی آیات میں بھی آیا تھا اور آج بھی آیا ہے ایک جگہ کہ عدل ہے نا، اللہ نے کہا عدل پر اللہ نے زور دیا کہ دیکھو کہیں بھی معاملہ آ جائے عدل کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ ادھر دیکھو میری طرف، فرمایا بعض دفعہ ایسے ہے کہ وہ عدل تمہارے خلاف پڑے گا، کبھی وہ عدل تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑے گا، کبھی خود تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑے گا، کبھی تمہاری قوم اور برادری کے خلاف پڑے گا۔ اب پتہ لگے گا کہ تم مومن ہو یا کافر۔ فیصلہ کرنے لگا کہ یہ تو میری قوم ہے، یہ میری پارٹی ہے، اور یہ میرے علاقے کا ہے، یہ سب زہر قاتل ہیں، یہ دیکھنا ہے حق کیا ہے ناحق کیا ہے۔ بس یہ جو لسانی تفریق ہے
اور یہ جو صوبائی تفریقے ہیں زہر قاتل ہے، کوٹا مقرر کرتی ہے گورنمنٹ. ایک تو نام بھی غلط رکھے کہ یہ سندھ ہے، یہ بلوچستان ہے، یہ خیبر پختون ہے، یہ پنجاب ہے. نام رکھنا تھا لاہور کا صوبہ رکھ دے، ملتان کا رکھ دے، کراچی کا رکھ دیں، کوئٹے کا رکھ دے، پشاور کا رکھے. زبانی نام نہ رکھ. زبان اور عصبیت کی بنیاد پر لڑائیاں ہوں گی. اس لیے کہ اسلام میں کسی زبان کا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. ہم ایک دفعہ خوددار گئے 3 سال پہلے یا 4 سال. رات ساتھیوں نے کہا اس راستے سے ہٹ کر جاؤ. آگے جا رہے تھے اجتماع میں، تو وہ گاڑیوں کے آگے 10-12 گاڑیاں تھی ہماری، گاڑیوں کے آگے وہ فوراً پسٹل اور وہ کلاشن کوپ لے کر آ گئے. پھر انہیں بتایا گیا یہ جماعت والے ہیں، چھوڑ دیا. وہ کہنے لگے کہ ہم نے سمجھا یہ پنجابی ہیں، مار ڈال. عصبیت قائم کر دی دشمنوں نے. اور یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں بے دین، انہوں نے کھلونا بنایا. انہوں نے کھلونا بنایا. وہ ماتحت طبقہ اللہ کے دین سے غافل رہا، انہیں اپنا معبود بنا کے رکھا. وہ انہی سے ڈاکے مرواتے ہیں، انہی سے چوریاں کراتے ہیں، سارا کچھ انہی سے کراتے. اللہ فرما رہے ہیں مسلمان مشرق کا یا مغرب کا ہے تمہارا بھائی ہے. میرے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا گردنیں نہ اڑانا. اور عربوں سے بھی اللہ کے نبی ایک بات کہہ گئے کہ جزیرۃ العرب میں مجھے شرک کی بو نہیں آئے گی، نظر آ رہا ہے، توحید ہوگی. لیکن باہمی لڑائیاں یہاں بھی ہوگی. لڑائی یمنی نہیں بیٹھ سکتا سعودی کے ساتھ، سعودی نہیں بیٹھ سکتا شامی کے ساتھ، شامی نہیں بیٹھ سکتا لبنانی کے ساتھ، وہ نہیں بیٹھ سکتا مصری کے ساتھ. ایسے آپس میں کافر کے ساتھ سارے بیٹھ سکتے. یا ایسے دشمن نے پٹیاں پڑھائیں اور ایسا غلط راہ پر ہمیں ڈالا کہ جو ہمارا مرکز تھا دین قیم اس سے ہمیں ہٹا کر اور خرافات میں لگا دیا. اللہ نے پاک نے فرمایا یہ میرے عذابوں میں یہ بھی ایک عذاب ہے جب اللہ ناراض ہوتے. رب العالمین ہمیں وحدت پر جمع کریں، ہر وہ کام کریں جس سے امت جڑے. امت جڑے، ہم امت کے جوڑ کا ذریعہ بنے، امت کے تفرقے کا ذریعہ نہ بنے. زبان، علاقہ، ثقافت، صوبہ، ملک، یہ سب چیزیں ضمنی ہیں. اصل ہم مسلمان ہیں اور ہمارا رشتہ ہے محمد الرسول اللہ. ایک یہاں آپ کو میں واقعہ سنا دوں. ایک عرب تھا، اس کا نام تھا قیس بن مطاطیہ. وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ کون بیٹھے ہیں؟ بلال کا نام کا. اور یہ کون ہے؟ صہیب رومی، یہ روم کے ہیں. یہ تو چلو عرب بیٹھے ہیں، انصار مدینہ، عرب. اور یہ تو حبشہ کے ہیں، اور یہ تو فارس کا ہے، اور یہ تو روم کا ہے. تاکید کی. حضرت سعد ابن معاذ بڑے اونچے قد کے آدمی تھے، کھڑے ہوئے اور یہاں سے پکڑ کر اللہ کے نبی کے پاس لے کہ یا رسول اللہ، اس نے عربیت کی آواز لگائی ہے، بلال کی توہین کی ہے، سلمان کی توہین کی ہے، صہیب کی توہین کی ہے. اور یہ کہا آپ سنیں. اللہ کے نبی اٹھے اور اللہ کے نبی نے بھی یہاں سے پکڑا. عربی میں اس جگہ وہ کہتا ہے تلبیب. اللہ کے نبی نے اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد میں لایا. آواز لگی صلاۃ و جامعہ. اس کے معنی ہے جیسے نماز کے لیے جمع ہوتے ہو
جمع ہو جاؤ، اہم بات ہے۔ بس یہ آواز سننی تھی، ساری گلیوں سے لوگ اکٹھے ہو گئے، اللہ کے نبی نے اہم بات کرنی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا باپ ایک آدم ہے، تمہاری اماں حوا ہے، تمہارا یہ قبلہ بیت اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، اب میں تمہارا نبی ہوں۔ عربی زبان نہ تمہاری باپ ہے نہ ماں، لیس بأبی لکم ولا ام لکم، یہ زبان ہے، اللہ نے زبانیں پیدا کی ہیں، تمہارا بہت تمہاری عربی زبان ہے۔ آخرت میں کامیابی صرف زبان کی بنیاد پر نہیں، وہ تو زندگی کی بنیاد پر۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، میں اس آدمی کی گردن نہ اڑاؤں جس نے یہ تفرقہ مچایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعو الی النار، چھوڑو اس کو آگ میں جانے دو، کیا اس کا ثمرہ آگ نکلے گا۔ بعد میں یہ شخص مرتد ہوا اور حالت کفر میں مرا، اللہ کے نبی کی بد دعا سے مرتد ہوا۔ اس لیے اللہ پاک رب العالمین اسلام کی بنیاد پر جڑنے والا چلنے والا اللہ بنا ہے۔ آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، بت پرست بھی تھی۔ والد صاحب ابی آذر وہ وزیر بھی تھے مذہبی امور کے، وہ بھی بت فروش بھی تھے، محافظ بھی تھے۔ تو سمجھانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کئی طریقے اختیار کیے۔ ایک یہ اختیار کیا کہ دیکھو قوم کو سمجھایا یہ جو ستارہ ہے نا یہ میرا رب ہے، سمجھانے کے لیے۔ وہ کچھ عرصے کے بعد غائب ہو گیا، فرمایا جو غائب ہو گیا یہ رب بننے کے قابل نہیں ہے، وہ خود اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکا۔ انی لا احب الآفلین۔ پھر چاند کو دکھایا، سمجھایا انہیں یہ چاند ہے، یہ چھلک رہا ہے، چمک رہا ہے، لیکن وہ غروب ہو گیا۔ فرمایا یہ اپنی چمک کو خود برقرار نہیں رکھ سکا، یہ خود گھٹتا ہے بڑھتا ہے، تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر قوم کو کہا یہ سورج یہ تو بہت بڑا ہے نا، اجرام فلکی میں بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ پر جب وہ غروب ہو گیا فرمایا میرا رب اگر مجھے ہدایت نہ دیتا تو نعوذ باللہ میں گمراہ ہوتا۔ قوم کو سمجھانا تھا۔ اب آگے کیا کہا؟ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے اسی 7ویں سپارے کے اندر اللہ نے ابراہیم کی تعریف کی، تلک حجتنا آتینا ابراہیم نرفع درجات من نشاء۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو چمکایا، اور یہاں اللہ نے 17 نبیوں کا ذکر کیا اکٹھا کہ اس کی اولاد میں جس قوم میں ایک نبی آ جائے اس کی گردن بھی یوں ہو جاتی ہے کہ ہم فلاں نبی کی اولاد ہیں۔ جہاں 17 نبی ہیں اور جہاں ہزاروں نبی آئے اس قوم کا کیا کہنا؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان سب کے بڑے ہیں۔ آپ بتائیں ابراہیم کا کیا مقام؟ جب ساریاں قربانیاں دے دی تو آخر میں اللہ نے کہا اے ابراہیم ہم سارے عالم سے پردے ہٹا رہے ہیں اور تیری نگاہ کو تیز کر کے زمین کی تاہیں، سمندروں کی تاہیں، شرق و غرب، تحت الثری، عرش اور یہ آسمان و زمین، جنت جہنم، سارا نقشہ تیرے سامنے کھینچ رہے ہیں، دیکھ لے تو سب۔ ان کی نگاہ تیز کر دی اللہ نے۔ جو رب 1 میل پر دکھا سکتا ہے وہی رب 25 خرب میل پر بھی دکھا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا چاہتے ہو آپ نے اتنی بڑی قربانیاں دی۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میری ساری دوڑ تیری طرف ہے، یہ خلقت ہے، یہ محتاجوں کی پلٹن ہے،
اس کے ساتھ تو میرے کام بنائے، اس کے بغیر بنائے، میری دوڑ اس کے لیے نہیں ہے۔ زمین کی تہوں میں آپ نے مجھے معدنیات دکھائی یا یہ اور ذخائر دکھایا، میں ان کے لیے دوڑ رہا ہوں۔ میری قربانیاں تو تیری ذات کے لیے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی کہ یہ ہے ابراہیم، ایسے نہیں اللہ نے ان کا رتبہ رب العالمین نے بلند کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 7ویں سپارے کے آخر میں ایک ادب ہمیں سکھایا ہے، وہ ذرا دھیان سے سنیں۔ وہ یہ تھا کہ تم ان کے بتوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے رب کو برا کہیں گے۔ لفظ آ رہے ہیں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، نہ گالی دو اللہ کے ماں سوا کو، فیسب اللہ عدوا بغیر علم، وہ نادانی میں اللہ کو گالی دیں گے۔ الگ اللہ کے نبی نے کبھی بتوں کو گالی نہیں دی۔ آپ تو یہ فرماتے ہیں بے شعور ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، حسب و جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، یہ ان کے ہاتھ میں نفع نہیں نقصان نہیں۔ اللہ کے نبی کوئی بہن ماں کی گالیاں تو نہیں دیتے تھے، لیکن قرآن نے سمجھایا کہ تم ان کو اگر سخت لہجے میں سمجھاؤ گے تو اس صورت کے اندر یہ سچے رب پر اعتراض کریں گے۔ جیسے ایک جگہ آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو، کہ یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کہ جو اور کے ماں باپ کو گالی دے گا وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ سبب یہی بنا، اس لیے جو چیز آپ نے فرمایا میرا ارادہ تھا کہ بیت اللہ کو ملت ابراہیمی کے طریقے پر بناؤ، وہ کیسے تھا؟ 2 دروازے تھے، ایک ادھر ایک ادھر، دونوں دروازے نیچے تھے، حتیم اندر تھا، ایسے کروں۔ لیکن یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور یہ نہ کہہ دیں فتنہ نہ اٹھ جائے، اس وجہ سے اس فتنے سے بچنے کے لیے میں نے ایک پسندیدہ چیز چھوڑ دی۔ یہ پسندیدہ چیز کوئی وجوبات میں سے نہیں تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام سے پھسل نہ جائے۔ ہاں اگر کوئی مقصود چیز ہے اسے کافر چڑھتا ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، مقصود کو نہیں چھڑا جائے گا۔ مثلا آپ جہاد کر رہے ہیں، یہ کافر کو نہ مارو ورنہ وہ تمہیں ماریں گے، وہ تو مقصود ہے۔ آپ آذان دینے لگے کہ بھئی آذان نہ دو کافر چڑھیں گے، نہیں، یہ مقصود چیز ہے۔ مقصود کے علاوہ صرف مستحب ہے اور صرف پسندیدہ ہے، لیکن وہ پسندیدہ چیز آپ اختیار کریں، آگے فتنہ کھڑا ہو جائے اس کا خیال رکھیں۔ میں ایک دن انڈونیشیا میں تھا تو میرے ساتھ ہندوستانی علماء بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں، وہ گجرات کے تھے، ہندوستان میں جو گجرات ہے وہ 22 ضلع ہیں اس۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک جگہ ہے، یہ جو ہندو ہیں وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، ہندو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں غیر مسلم ہیں، ہم اپنے آپ کو کافر کا لفظ نہیں کہتے۔ اس لیے جب ہم ان کے محلے میں، جب ہماری مسجد ہوگی، ان کے محلے میں جو مسجد ہے اس کے اندر ہم اونچی آواز سے قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھتے، اس سے فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے علاقے میں۔ ہم وہاں احتیاط کرتے ہیں، وہاں دوسری صورت کو پڑھ دیتے ہیں، یہ غصے ہو جاتے ہیں کہ ہم کافر تھوڑے ہیں، ہم تو غیر مسلم ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے۔ فرق اتنا ہے تم رحمان کو مانتے ہو، ہم بھگوان اور رحیم کو مانتے ہیں۔ 2 بھائی تھے، ایک رحمان اور ایک رحیم، نعوذ باللہ 2 بھائی ہیں، تم اس کو مانتے ہو، ہم اس کو مانتے۔ تو باہر کیا ہے، اسلام نے یہ طریقہ بتایا کہ ایک مستحب کی خاطر بعض اوقات اس سے فتنہ آگے ابھر رہا ہے تو ذرا خیال کرنا، فتنے سے بچنے کی کوشش کرنا۔ چیز بہت اہم نہیں تھی اور چیز فرض بھی نہیں ہے، تو چھوٹی سی چیز تھی، اس پر اتنا آدمی لڑا کہ لڑنے کی وجہ سے آپس میں گتھا ہو گئے۔ اب یہ جو مسلمانوں میں ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، تو
तो आमीन ऊंची आवाज से कहता है, कोई नहीं कहता। अफजल गैर अफजल हैं, ये शरीयत के तरीके हैं, दोनों जायज हैं। अफजल गैर अफजल की बात है, ये कुफर इस्लाम की बातें नहीं है। इनमें एक दूसरे का गरेबान फाड़ना और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयां करना, इसलिए फरमाया ये नापसंदीदा चीजें हैं। इस्लाम ने अदब बताया कि तुम काफिर को भी इस अंदाज से तबलीग न करो जैसे चिड़े। एक आदमी था, वो चेड़ की खातिर सूरत आबासा पढ़ता था, पीछे सैयद खड़े होते थे। इसमें हजूर पाक अलैहिस्सलाम पर जरा और नाबीना अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम की वजह से लतीफ सा इताब हुआ, तो वो पढ़ता था। इस पर वहां के उलमा ने नाराजगी का इजहार किया कि किसी मुसलमान को चिढ़ाने के लिए कोई सूरत पढ़ना ये हरगिज़ जायज नहीं। मसलन इकरमा मुसलमान हो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसके बाप को बुरा ना कहो, वो गया भुगत रहा है, लेकिन ये आएगा इसके बाप को बुरा कहोगा, परेशान होगा। अबू लहब के जो दो बेटे मुसलमान हो गए हैं, अब उसके सामने तुम उसकी मजम्मत करोगे, क्या फायदा, वो तो ईमान में आ गए। इस्लाम ने एक अदब सिखाया। बाद अब छोटी सी बात होगी, इतने हम बात मुबासा करेंगे कि हद से ज्यादा निकल जाएंगे, लाल पीले हो जाएंगे, लड़ाइयां हो जाएंगी, गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, और वो चिंगारी इतनी फैलेगी कि सारा मोहल्ला जला डालेगा, कितना खड़ा हो गया। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन अक्ल सलीम दे और शरीयत के मुताबिक अल्लाह चलने वाला बना। आगे एक चीज अल्लाह ताला ने फरमाई, दुनिया में अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता, इंसानी आंख में वो ताकत नहीं है जो अल्लाह को देख सके। किसी नबी ने सिवाय हमारे पाक नबी के, हमारे नबी ने इस आलम नासूत में और इस आसमान के नीचे नहीं, वराल वरा आलम जो बाला है, आलम नासूत, आलम लाहूर, उसके अंदर जाकर अल्लाह का दीदार किया, वहां ताकत दी। वहां भी सहाबा कराम के दो कौल हैं, आगे सूरत नज्म आएगी, उसमें ये बात आएगी। वहां पर तो बात कहते हैं मुराद जिब्रील है, बात कहते हैं वहां दीदार इलाही है। बाकी किसी नबी ने दुनिया में अल्लाह का दीदार नहीं किया, न ही इस आंख में ताकत है अल्लाह का दीदार करे। जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, वहां अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह ताकत देंगे। वजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, चेहरे खंदा होंगे, फरा होंगे, सारी नेमतें हेठ हो जाएंगी, नीचे हो जाएंगी। जब अल्लाह का दीदार होगा वो मजा आएगा, सारे मजे खत्म, न बीवियां याद आएंगी, न महल्लात याद आएंगे, वो सारी लज्जतें हेठ। जितना अल्लाह के दीदार में मजा आएगा, लाखों करोड़ों साल चंद सेकंड के नजर आएंगे, अल्लाह के दीदार में वो मजा आएगा। आगे अल्लाह ताला शान ने रब्बुल आलमीन ने कुछ आदात कुरैश की बताई और मुशरिकीन की। फरमाया देखो जानवर हैं, हमने जानवरों में ये जानवर ऊंट का जोड़ा तुम्हारे लिए हलाल किया, इसी तरह गाय भैंस का जोड़ा है हलाल है, इस तरह बकरी और भेड़ है जोड़ा हलाल है, ये अल्लाह ताला ने हलाल की। अब ये अपनी मर्जी से बाद हराम करार देते कि इसको ना खाओ इसको खाओ। दूसरा ये करते थे कि जानवर से अंदर से जो बच्चा पैदा हुआ जिंदा है तो वो कहते हैं कि मर्द खाएंगे, और अगर मुर्दा पैदा हुआ है कि मर्द भी खाएं औरतें खाएं, क्योंकि मुर्दा को खाते थे। कहते हैं जब ज़िबा करते होते तो ये तो तुमने खुद मारा है, इसको खाते हो, जो अल्लाह ने मारा है वो नहीं खाते, मुर्दा को खाते थे। और फिर जब तकसीम करने पर आते, भाई अल्लाह का हिस्सा है, ये लात का हिस्सा है, ये उज़्ज़ा का है, ये फला का है, अल्लाह के हिस्से से कुतरते जाते। इधर डाला अपनी जब
जौ थे, मिसाल के तौर पर इधर 50 मन हो गए और अल्लाह के हिस्से में थे 30 मन, फिर 20 मन, फिर 10 मन। कहता वो तो बेनियाद है, इनको देना चाहिए, ये हाजतमंद है। हाजतमंद भी है, रब भी है। उनकी अल्लाह ने हरकतों को बयान किया और साथ ये अल्लाह ने फरमाया कि यहूद जो थे, यहूदियों पर उनकी कोताहियों की वजह से हमने चंद चीजें हराम की, उनमें एक चर्बी भी थी। चर्बी है ना, तो चर्बी जो है उसे अरबी में शहूम कहते हैं। और कमीने ऐसे थे कि चर्बी वैसे वो अल्लाह ने हराम जब कर दी तो पिघलाते थे और पिघला कर कि भाई इसका पल्ले में डाल देना लालटी के अंदर, या इसको सालन में डाल देना। वैसे तो हमने बेची नहीं है, हमने तो पतला करके घी की शक्ल में बेचा। ऐसे ही करते तो खुदा के हराम को हलाल बनाने की कोशिश करते। तो जहां आप देखते हैं सारी गुर्दे के साथ चर्बी इकट्ठी है, ये अल्लाह ने उन पर हराम कर दी। हाँ, अलबत्ता जो हड्डी पर है, हवा या आंतों को कहते हैं, जो आंतों के साथ है, ये अल्लाह ने फरमाया ये जायज है, ये जायज नहीं है। और इसी तरह बाद और जानवर शुतरमुर्ग है, बाद इस किस्म के जानवर हैं, ये हलाल चीजें अल्लाह ने उन पर की। फरमाया वो हरकतें करते गए, हमारे हुक्म सख्त थे। वो हरकतें करते गए, हमारे हुक्म सख्त थे। एक जगह कल ही के आया था आयत में कि नबी के सामने सवाल न किया करो। एक आदमी उठा और कहने लगा या रसूल अल्लाह करा बिन हादिस, ये हज हर साल फर्ज है। आप चुप। फिर कहता हज हर साल फर्ज है। आप चुप। फिर कहा, आपने फरमाया नहीं, अगर मैं हाँ कह देता तो फिर हर साल तुम्हें हज करना पड़ता। नबी के सामने ज्यादा सवाल न किया करो। जो उतरे, क्या पता ऐसे अहकामात उतराए कि तुम्हारे लिए फिर यहूद की तरह मुसीबत बन जाएगी। इसलिए नबी से सवालात न करो। सहाबा कराम की तारीफ की गई कि ये अल्लाह के नबी के सामने सुनते थे और बेहुदा सवालात नहीं करते। आप देखते हैं ना एक मजलिस, ये कहीं बाद दफा बयान होता है तो बयान के बाद एक वहां खड़ा हो गया, एक वहां खड़ा हो गया, सवाल सुनो। ये अंग्रेज ने इजाद किया ये तरीका कार। इसकी वजह क्या है? एक आदमी बेदीन खड़ा हुआ, उसने लचर सवाल किया। यहां आए मौलाना तकी उस्मानी साहब बयान कर रहे थे ऐवान तिजारत में, और एक बेदीन बैठा था और उसने भरे मजमे में सूद पर दलाल देने शुरू किए और वो कुफरिया बातें कहता चला गया कुरान के खिलाफ। इस दकियानूसी किताब को कब तक लेकर फिरोगे, और क्या कुछ कहने लगा। इसलिए ये तरीका नहीं। जो सही आलिम रब्बानी है उसकी बात सुनो, आमन्ना व सद्दकना कहो। हाँ, बात कोई चीज समझ नहीं आई वो आदमी बाद में पूछ ले। तो बाद दफा मिजाज होता है एतराज का, ये बड़ा गंदा मिजाज है। ये अमूमन उन लोगों का है जिन्होंने अमल नहीं करना। अगली चीज अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो जब तक बड़ी अलामात को कहते हैं अमारात, अलिफ के साथ जब लिखो ना अमारात, जब बड़ी निशाना आ जाएंगी फिर ईमान कबूल नहीं। मगरिब से सूरज निकलेगा, अदन से आग निकलेगी, 3 जगह मशरिक मगरिब और 3 जगह जमीन धसेगी। सफा पहाड़ी से जानवर निकलेगा, तवाफ करेगा, अगले सिपारे में आएगा इंशाअल्लाह इसका जिक्र ये आएगा, और एक धुआं आएगा सारी दुनिया में छा जाएगा। ये जब बड़ी निशानियां जब ज़ाहिर हो जाएगी, फरमाए ईमान का लाना बंद। अब फरमाए नहीं। अलबत्ता एक चीज है कि सूरज मगरिब से निकलेगा, बाद रिवायतों में है कि ऊपर आकर फिर मशरिक से निकलेगा, और अगर ज्यादा अरसा फिर रह गया फिर तो इस पर अलामा बुल्कैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, हो सकता है कि उसके लिए जो ईसा इब्न मरियम आ जाए और उन लोगों के लिए वो इजाजत दें कि जो अब नए पैदा हो रहे हैं कि उनका ईमान कबूल हो सकता है। तो तक कबूलियत की उनके लिए गुंजाइश है जिन्होंने अपने आंखों से देख लिया, अब ये बड़ी निशानियां देख चुकी है। ऐसे जैसे गरगरा लग गया,
गड़गड़ा लगने के बाद ईमान कबूल नहीं। आगे अल्लाह ताला ने 7-8 बातें बताई और कहा यह है सीधा रास्ता। कहते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये सूरत अनाम के आखिर में बताया सीधा रास्ता। सीधा रास्ता क्या? तो अल्लाह ने कहा सुनो, एक है शिर्क न करना कभी, दूसरा माँ बाप का अदब करना, 2 हो गए, माँ बाप का अदब करना, तीसरा अपनी औलाद को कत्ल न करना, भूख की वजह से कि औलादें मर जाएंगी, इसलिए 4 महीने का जब बच्चा हो जाए, अब मारना ठीक नहीं है, हराम है। और डॉक्टर ये कह दे कि बीमार है, जिंदगी अच्छी नहीं, ये तो और वजह है। और ये वजह कि आबादी ज्यादा हो जाएगी, बंदे मर जाएंगे, तो ये कुफरिया नजरिया है। जितनी अल्लाह का निजाम है रब्बुल आलमीन का, रब्बुल आलमीन ने निजाम रखा। सहाबाए कराम में बात ऐसे जिनकी औलादें नहीं, अबू उबैदा बिन जर्राह की औलाद नहीं, लेकिन हजरत अनस की औलाद है, 80 अल्लाह ने दे दी रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में। एक कत्ल यह है और दूसरा कत्ल यह है कि आदमी अपनी औलाद को ऐसी जगह डाले कि दहरिया बन जाए, जिसको भी कहा यह भी कत्ल है। ऐसी जगह रखा कि वापस आया दहरिया बनकर आया। हमारे साथी हैं, कर्नल साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, यहाँ पहले आते थे, आजकल वो दूसरी जगह गए हुए हैं। उनके फूफीजाद भाई हैं, चाइना में रहे और वही पर दहरिया बन गए, खत्म हो गए। फरमाया ये कत्ल बड़ा सख्त है कि आदमी अल्लाह के दीन के खत्म, यानी दीन ही को खैर बात कह दे। और चौथी चीज अल्लाह ने फरमाई कि यतीम का माल न खाना, ये चमकों के नहीं, और ये जो कब्र से उठेगा तो इसके मुंह और आंखों और नाक और कान से आग निकल रही होगी। यतीम का माल न खाना, इसका ख्याल करना। आगे अल्लाह ने फरमाया तोल पूरा करना, औफुल कैल वल मीज़ान, लेने देने में पैमाने गलत न करना। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तुम डंडी मार रहे हो या क्या कर रहे हो, अल्लाह को सब पता है। और जब बात करनी है अदल की करना, गुनाह की बात न करना, इसका ख्याल रखना। और फरमाया बुराई के करीब न जाना, खासकर ज़िना के। ज़िना के करीब गए तो ज़िना में चले जाओगे। आज बात की है, कल को मुसाफा करोगे, परसों ज़िना करोगे। इसलिए करीब ही ना जाओ ताकि ज़िना का दरवाजा ना खुल जाए। इसलिए हराम के करीब ना जाओ, कहीं हराम के अंदर मुब्तला ना हो जाओ। तो ये अल्लाह ताला ने 7-8 चीजें बयान करने के बाद कहा, आए मोहम्मद कह दीजिए अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम, यह है सीधा रास्ता, यह है सीधा रास्ता। ये चीजें बताई हैं, ये सीधा रास्ता है, इसको इख्तियार करो। आखिरी बात, आखिर में अल्लाह ने फरमाया जो नेकी लाएगा 10 गुना करके अजर देंगे, जो बुराई लाएगा 1 बुराई के बदले में 1 गुना लिखा जाएगा। यहां लफ्ज बोला है नेकी लाना, नेकी करना नहीं कहा, नेकी लाना। नेकी तो कर ली, लेकिन नेकी करने के बाद ऐसा काम किया कि नेकी मलियामेट हो गई। जैसे एक जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया लानत उस शख्स पर जो तकदीर का इनकार करे, लानत उस शख्स पर जो मेरी सुन्नत को जुठलाए, लानत उस शख्स पर जो मेरी इतरत और औलाद की तौहीन करे, लानत उस बादशाह पर जो नेकों की तौहीन करे और कमीनों को चमकाए, लानत उस पर। इसलिए फरमाए बादवा जैसे हदीस में आता है, मस्जिद में बैठो और दुनिया की बातें बगैर जरूरत के करने लगा, पिछली नेकियां सब खत्म। नेकियां गई, गीबत की नेकियां गई। फरमाया नेकी ला कौन रहा है, नेकी की हिफाजत करके मौत के टाइम। और गुनाह कौन से जाएगा कि अगर तौबा नहीं कर सका, तौबा कर ली, मौत से पहले गुनाह चला गया, खत्म हो गया। अगर तौबा नहीं कर सका, ये गुनाह साथ जा रहा है। नेकी जो महफूज की वो नेकी आगे जाएगी। और अगर नेकी गीबत कर दिया है, चुगली कर दी, हसद कर दी, दिखावा किया, वो नेकी गई। इसलिए फरमाया नेकी की हिफाजत करना जरूरी। आगे आयत फरमाई
اے نبی کہہ دے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، میری بھاگ دوڑ، میرا مرنا جینا اس اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہا کرتے تھے ہر وقت اس آیت کو پڑھا کرو۔ کون سی آیت؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میری بھاگ دوڑ، میری رات، میرا دن، میری قربانیاں، میرا بولنا، میرا اٹھنا سب مولا کریم کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ میں اپنی امت میں محمد پہلا ہوں جو اللہ پر ایمان لانے والا ہوں، کیونکہ نبی امت میں سب سے پہلا مسلم ہوتا ہے۔ فرمایا اس آیت کو پڑھا بھی کرو، اور یہ آیت ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے، روزے کے اندر بھی، آگے بھی، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ وہ اللہ خوش ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہارے بعض کے رتبے بعض سے بلند کیے۔ پہلے چلے گئے، اس ملتان کے اندر یہی ملکیتیں کسی اور کی تھی، یہاں کنویں تھے اور لوگ یہاں کھیتیاں کرتے تھے۔ اب ہم آ گئے ہیں، پتہ نہیں 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 200 سال کے بعد کیا ہوگا۔ کئی جگہ ہیں، یا ملتان سے آگے جائیں، ایک دنیا پور کے ساتھ ایک گاؤں آتا ہے میاں پور۔ ایک دن وہ دیکھ رہے تھے ابن بطوطہ کا سفر نامہ، اس نے 700 میں سفر شروع کیا، مراکش سے چلا، 30 سال کا سفر ہے اس کا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں ایک دریا بہتا تھا اور میں اس گاؤں میں گیا۔ اب وہ گاؤں اب چھوٹا سا ہے، لیکن لوگوں نے بتایا کہ یہاں بڑی بڑی عمارتیں یہاں نیچے منہدم ہیں، اور کئی علاقے ہیں، کنویں ہیں نیچے منہدم، پتہ نہیں کتنی بستیاں ہیں۔ آپ یہاں قصور کے قریب جا جائے تھی، بھئی یہ بھی تباہ ہو گئی، یہ بھی تباہ ہو گئی، یہ بھی تباہ ہو گئی۔ اب جب وہ عمارت کھودتے ہیں تو نیچے عجیب و غریب مورتیاں نکلتی ہیں۔ فرمایا کہ تم پچھڑوں کے وارث ہو اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور مالک نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب۔ امیر کا امارت کے ساتھ، غریب کا غربت کے ساتھ، کالے کا سیاہ پن کے ساتھ، حسین کا حسن کے ساتھ، عاقل کا عقل کے ساتھ امتحان ہو رہا ہے ہر ایک کا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم امتحان لے رہے ہیں، اور وہ سارا کا سارا آگے ریکارڈ جمع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے واللہ سریع الحساب، اللہ بڑے جلدی حساب لینے والے ہیں۔ دیکھو ایک تو میدان معاشر میں کھڑے رہیں گے مخلوق، دھاڑے ہوں گی، سارے نبی لرز جائیں گے، کانپ جائیں گے۔ باقی جب اللہ حساب لینے پر آئیں گے، اب یہ تو نہیں ہے باری باری آؤ گیا، آج جج صاحب نے تاریخ دیا، وکیل آئے نہیں ہے، اور جناب کھڑے ہو جاؤ۔ 25 ارب انسان، 25 خرد انسان، 25 بدن انسان اور ایک آدمی، دونوں کا حساب لینا اللہ کے لیے برابر۔ فرمایا جیسے ذوات کبریٰ آتی ہے، اتنی دیر میں پوری مخلوق سے پورا حساب لے لے، پوری مخلوق سے پورا حساب لے گے۔ اللہ سریع الحساب بھی ہیں، ہر ایک سے اپنی کمال سے حساب بھی لیں گے، اور اپنے کرم سے معاف اور غفور اور رحیم بھی ہیں۔ اللہ ہمیں حساب سے بچائیں، امتحان کے قابل نہیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا اللہ بخشنے والے ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں، اللہ کرے حساب نہ ہو، من نوقش فقط عذب، جس کا حساب ہو گیا اس کا بچنا مشکل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہمارا رمضان قبول فرما، صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ساری افطاری قبول کر، ساری افطاری کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جو ساری افطاری کرا رہے ہیں ان کا کرانا قبول فرما۔ ہمارا ملک اور ساری دنیا کے مسلمانوں میں یا اللہ دینی بیداری پیدا فرما، اے ارحم الراحمین سارا پریشانیاں دور فرما۔ رمضان کا قدردان بنا، رمضان المبارک کا قدردان بنا، قرآن کریم کا قدردان بنا، شاعر اللہ کا قدردان بنا، محمد عربی کا قدردان بنا، نمازوں اور مساجد کا قدردان بنا۔
حرمین شریفین کا قدردان بنا۔ اے اللہ ہر آن ہر گھڑی یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، بے وقوفیاں یا اللہ ساری معاف کر دے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔